أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ یہ کل میں نے اس کا معنی بیان کیا تھا۔ عدل ہوتا ہے انصاف کرنا، اور احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی فضیلت کو جانتے ہوئے اس کی مہربانیوں سے بڑھ کر اس سے اچھا سلوک کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ والدین نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ والد جو دن رات محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور اپنا مال جس طریقے سے بھی وہ حاصل کرتا ہے اپنی اولاد کی محبت میں سارا کچھ نچھاور کر دیتا ہے۔ اور وہ ماں جس نے اپنے بطن میں اپنے بچے کو 9 ماہ اٹھایا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور پھر جب وہ پیدا ہوا تو کس طریقے سے اس نے اس کو پالا پوسا۔ اب جتنی مہربانیاں والدین نے کی ہیں ان سے بڑھ کر ان سے مہربانی کرنے کا اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو کتنے وہ بدبخت ہیں بچے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، حسن سلوک کرنے کی بجائے ان کا کہا نہیں مانتے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے تھے۔ آج کل حج کرنا تو آسان ہے نا، ہوائی جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں 4-5 گھنٹوں میں، لیکن پہلے زمانے میں اللہ کے بندے پیدل چل کر حج کیا کرتے تھے، سواریوں پہ جایا کرتے تھے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ۔ فرماتے ہیں کہ 60 میں نے حج کیے، اور ایک سال جب میں حج کرنے گیا تو حج پہ نہ بڑا رش تھا، بہت زیادہ، پہلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ رش تھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، فرماتے ہیں کہ کیا جتنے بھی لوگ حج پہ آئے ہیں سب کا حج قبول ہوگا؟ ایسی خیال میں جب رات کو میں سویا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ہاں سب کا حج قبول ہوگا، لیکن ایک بندہ ہے جو بلخ کا رہنے والا ہے، محمد بن ہارون بلخی اس کا نام ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے دل میں بڑا تجسس پیدا ہوا کہ سب کا حج تو قبول ہوگا، لیکن ایک بندہ کون سا ایسا وہ بدقسمت ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ لہذا جب میں صبح اٹھا نا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح، چونکہ ہر ملک کا علیحدہ علیحدہ خیمہ لگا ہوتا تھا، آج بھی شاید ایسے ہی ہے، تو ہر ملک کا جھنڈا اس خیمے کے اوپر لگا ہوتا تھا۔ میں صبح تلاش کرتے کرتے وہ بلخ کا جو خیمہ تھا نا وہاں پہنچا۔ وہاں پہ جو بلخ کے رہنے والے لوگ تھے ان سے میں نے محمد بن ہارون بلخی کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس کے متعلق تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑا ہی نیک اعمال کرنے والا، بڑا ہی اچھا پرہیزگار آدمی ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا نا، اور میرا تجسس زیادہ بڑا کہ مجھے خواب میں اشارت یہ ہوا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اب یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ بڑا نیکوکار ہے۔ میں نے اس سے ملنا چاہا، ان سے پتہ پوچھا، وہ کہنے لگے کہ وہ نا رش میں نہیں رہتا، وہ علیحدہ ہی رہتا ہے، اکیلا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وہ پہاڑ کے نیچے چلے جاؤ، اس طرف اس کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کو تلاش کرتا پہاڑ کے جب اس کونے کی طرف پہنچا
تو جیسے میں نے دیکھا وہ جو تھا نا محمد بن ہارون بلخی دیکھنے میں بڑا نیک و صالح کار لگتا تھا، اس کی پیشانی پہ محراب بنا ہوا تھا۔ اب اس کو دیکھ کر جب دیکھا تو اس وقت بھی وہ صلی اللہ رسول پہ نوافل پڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں جا کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب جب اس نے سلام پھیرا میں نے اس کو السلام علیکم کہا، اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ کیا تم مالک بن دینار ہو؟ میں اور زیادہ پریشان ہوا کہ اتنی فہم و فراست والا آدمی ہے کہ میرا نام بھی جانتا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ تمہیں رات کو خواب میں تم نے دیکھا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں اور زیادہ پریشان ہوا کہ اتنا نیک اعمال کرنے والا اور فہم و فراست کا مالک میرا نام بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ اشارہ ہوا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے، ہر سال میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں اور ہر سال اللہ کے کسی ولی کے ذریعے مجھے پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ مسلمانوں بے پروائی ویک سجن دی جسے کسے دی پیش نہ جاوے، بے پروائی ویک سجن دی جسے کسے دی پیش نہ جاوے، او تے تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے کر آ ملتا تے کوئی کعبے خالی آوے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور اصل بات یہ ہے کہ جب میرا بچپن کا زمانہ تھا میں بڑے ہی مالدار تھا۔ جب بندے کے پاس مال آتا ہے اکثر وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو جب بندے کے پاس مال آتا ہے نا تو پھر وہ بڑا چلاک بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سارا میری محنت کا بل ہوتا ہے، یہ میں نا صبح شام یہ ڈیوٹی کرتا ہوں، یہ میں کاروبار کرتا ہوں، یہ اس کاروبار میں مجھے بڑا فن آتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہ مالک و ملک ہے، وہ کہتا ہے تلک الایام نداولها، میں چاہوں تو ایک منٹ میں تمہارے دن جو ہے نا پھیر دیں، شاہوں میں گدا بنا دوں اور گداؤں میں بادشاہ بنا دوں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دائرہ اختیار کے اندر ہے۔ ایک منٹ لگتا ہے، اگر وہ زلزلہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، جو کروڑ ارب پتی ہوتا ہے نا وہ فقیر بن جاتا ہے، سارا اس کا مال و متاع تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں نا شراب کے نشے میں دھت تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ مسلمانوں آج بھی نا ایک نیا رواج چلا آ رہا ہے مسلمانوں میں کہ فلاں کے بیٹے کی مہندی ہے اور مہندی میں شراب کی جو ہے نا وہ محفل چل رہی ہے۔ اب کسی حاجی صاحب کو کہیں نا یار تمہارے ڈیرے پہ رات کو یہ کام ہوا ہے، حالانکہ سب کچھ پتا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو پتا نہیں۔ یہ ایک نیا رسم و رواج، اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کے سے محفوظ کرے۔ بابا بلے شاہ نہ بڑا اس کا ہمیں تصور سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے مسلمانوں حاجوی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حاجوی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال مسکیناں دا بیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دینا دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیندی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر تے نہیں بکرے کیتی جاندے ہو، فرض پڑھائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو۔ فرماندے نے فرض پڑھائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے نو ایک کی کیتی جاندے ہو۔ تو مالک بن تنار فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور میں ایسی حالت میں جب گھر میں آیا تو میری والدہ جناب وہ شام کی افطاری کا اہتمام کر رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی، تندور کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے نا گھر میں آ کر والدہ کو کہا کہ والدہ مجھے کھانا چاہیے۔
تو والدہ نے مجھے جھڑک کر کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر صبر کر لو. میں نے کہا مجھے بڑی بھوک لگی، جلدی کھانا لاؤ. والدہ نے جھڑک کر کہا کہ شرم کرو. ایسی میں نے تیش میں آ کر حضور والدہ کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کیا اور میری والدہ تندور میں گر گئی. کہنے لگا کہ میں تو نشے میں دھت تھا، مجھے کوئی پتہ نہ چلا. لہٰذا جب میں صبح اٹھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری جو عورت ہے نا وہ بھی کپڑے باندھ رہی ہے، بیگ تیار کر رہی ہے. میں نے کہا پھر کیا کر رہی ہو؟ میری عورت کہنے لگی کہ جو اپنی والدہ کا نہیں بنا وہ میرا خاوند کیسے بنے گا؟ میں نے پوچھا والدہ کدھر ہے؟ تو میری اس عورت نے کہا کہ والدہ کو رات کو لوگوں نے دفنا دیا ہے. جب تو نے والدہ کو تھپڑ مارا تھا وہ تندور میں گر گئی تھی اور ان کا وصال ہو گیا تھا. وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضور جب میں نے یہ سنا تو اس وقت میں نشے میں تھا، اب میرے اوسان خطا ہو گئے. اسی وقت میں نے وہ جو سیدھا ہاتھ ہے اس کو کاٹ دیا اور ساری اپنی جائیداد میں نے خیرات کر دی اور 24 سال ہو گئے ہیں. ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں لیکن ہر سال مجھے یہ سنا دیا جاتا ہے کہ اے بدبخت تیرا حج قبول نہیں ہو. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے سنا نا تو میں نے بھی اس کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کیا. میں نے کہا کہ تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے، تیرا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں میں اس کو کہہ کر واپس آ گیا. جب میں اپنے گھر میں آیا رات کو نوافل پڑھے لیٹا تو رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ مالک بن دینار تو مجھے یہ بتا کہ اس کے گناہ زیادہ ہے یا اللہ پاک کی رحمت وسیع ہے؟ اللہ کی رحمت بڑی ہے یا اس بندے کے گناہ زیادہ؟ میں نے کہا حضور اللہ کی رحمت وسیع ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو کیوں مایوس کر کے آیا ہے؟ جا اس کو جا کے یہ بتا دے کہ اے بدبخت اپنی والدہ کے نافرمان، جب قیامت کا دن ہوگا کہ تیری والدہ کی سفارش کی وجہ سے تجھے بخش دیا جائے گا. میں نے کہا حضور وہ اپنی والدہ کا گستاخ، والدہ کا نافرمان، اس نے والدہ کی اتنی گستاخی کی ہے پھر والدہ کی سفارش پہ کیسے اس کو بخش دیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے مجھے بتایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی والدہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کرے گی. اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر جائے گی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا تھا، اس کو میں نے کتنی مشقت سے پالا پوسا اور اس نے جوان ہو کر مجھ پہ یہ ظلم کیا. تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکو. جب اس کے بدبخت بیٹے کو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جانے لگیں گے، جب اس کو گھسیٹیں گے تو پیچھے مڑ کر والدہ کی طرف دیکھے گا، پھر وہ گھسیٹیں گے پھر وہ پیچھے مڑ کر والدہ کی طرف دیکھے گا. جب تیسری دفعہ دیکھے گا کہے گا اماں جان مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، مجھ سے جو غلطی ہو گئی تھی میں نے وہ اپنا ہاتھ اسی وقت کاٹ دیا تھا. جب وہ والدہ کو پکارے گا تو والدہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گی یا اللہ اس کو معاف کر. اللہ پاک فرمائے گا کہ اے بندی تجھ پہ اس نے ظلم کیا. تو والدہ کہے گی یا اللہ یہ تو بیٹا تھا، اس نے تو مجھ پہ ظلم کر دیا، میں اس کی ماں ہوں، مجھے اب نہیں دیکھا جا رہا کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے آگ میں جلا دیا. تو میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو والدین کا یہ سلوک ہوتا ہے اولاد کے ساتھ. تو آج ہی جن کے والدین زندہ ہیں وہ جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کر لیں. اگر کسی کا والد ان پڑھ بھی ہے نا تو کوشش کیا کریں اپنے والد کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر اپنے والدین سے دعا کیا کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب والدین خوش ہو کر اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.